والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ کی رحمت سے ایک پرچم تلے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ایسی محفلوں پر اپنی رحمت کی بارش برسا دی. اس لیے سامعین سے درخواست ہے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے صبر و تحمل سے اپنی نشست پر رہیں اور اس سے مستفید ہوں انشاءاللہ تعالی. سورہ انبیاء آیت نمبر 102. ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. میں آج کی اس پروقار تقریب میں تمام معزز مہمانان کو خوش آمدید کہتی ہوں اور انہیں دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. سید شبنم شفیق الرحمان یہ محترمہ کرلا سے آئی ہیں. ان کا اپنا الہدا فاؤنڈیشن مدرسے کی یہ جو ہے صدر ہیں. میں ان کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ برائے مہربانی وہ اسٹیج پر آئیں. ہمارے دوسرے مقرر مسز شیما صفدر، ان سے بھی گزارش ہے وہ اسٹیج پر آئیں. یہ قرآن کی ٹرین ٹیچر ہے اور اسلامک موٹیویشنل اسپیکر ہے. اس کے بعد میں اپنے تیسرے مہمان مسز ام موسیٰ رفیع شیخ صاحبہ کو دعوت سخن دیتی ہوں اسٹیج پر آئے اور تشریف رکھیں. الکرا اسکول کی یہ ایڈمن ہے، الحمدللہ عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں. اس کے بعد میں ڈاکٹر رمشا عبداللہ شیخ سے گزارش کرتی ہوں وہ اسٹیج پر آئیں اور تشریف رکھیں. یہ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں اور اپنی پریکٹس کرتی ہیں. میں سعودہ شبیر درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مسز شیما صفدر کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ پروگرام کا ٹاپک ہی ہے محمد سب کے لیے. شکریہ تمام اسپیکر. چلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس عنوان پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت سخن دیتی ہوں مسز شیما صفدر کو کہ وہ آئیں اور کس طرح ہم مل کر ایک مثالی معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں. ایک منٹ. ہلو، میں بہت معذرت کے ساتھ میں شبیر خان، میں آپ لوگوں کے لیے ہال چھوٹا پڑ گیا، اتنا آیا. ایک 50 سے 60 لوگوں کی زمین بیٹھنے کے لیے زمین یہاں پہ ہم لوگوں نے چٹائی بچھائی ہوئی ہے. اگر کسی کو وہاں کھڑے رہنے میں دقت ہے تو عورتیں دھیرے دھیرے خاموشی کے ساتھ یہاں سے آ کے وہاں پہ بیٹھ سکتی ہیں. اور یہیں سے لے لو، پیچھے سے نہیں آ پائیں گے. گیٹ کے باہر بھی کم سے کم 300 عورتیں گیٹ کے باہر کھڑی ہیں جو اندر آنا چاہتی ہیں. تو تھوڑا سا یہاں سے جگہ دے دو، ایک 50-60 عورتیں جو ہے وہ یہاں پر آ کے بیٹھ جائیں، نظر آئے گا. آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہے کم سے کم. پروگرام تو اپنا لمبا ہو گیا.
देखो वायर है, वायर वायर वायर। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी, फिर अपनी बची हुई तकलीफ कर दूंगा। जी इनको आधा पौना घंटा लगेगा अभी पवई के आगे, ठीक है ना? स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज माओ और मेरी प्यारी सी बहनों, कुछ देर पहले हम सिस्टर शबनम को सुन रहे थे जो हमको ये बता रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम। तो आइए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसवे हसना यानी उम्दा नमूना मौजूद है। अल्लाह के इस फरमान के मुताबिक होना तो ये चाहिए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए न सिर्फ अकायद व इबादत में बल्कि अखलाक व किरदार और लाइफ के हर डिपार्टमेंट में आइडियल एग्जाम्पल होते। लेकिन अफसोस कि आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते तो हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा भी जरूर करते हैं, लेकिन डेली लाइफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल पर्सनालिटी मानकर अपने लाइफ पार्टनर को नहीं गुजार रहे हैं। और इस तरह जिंदगी के हर शोबे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैटर्न जैसे हमसे छूट सा गया है, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट हम मुआशरे में महसूस कर रहे हैं। मैं भी इसकी वजह से इको हो रहा हूँ, इसकी वजह से इको तो नहीं हो रहा। हम जिस मुआशरे या सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, आइए उसको सबसे पहले समझते हैं कि वो है क्या। जब एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली, इस तरह से बहुत सारी फैमिलीज एक ही जगह पे रहने लग जाते हैं तो वो होता है नेबरहुड, पड़ोस। और इस तरह के बहुत सारे पड़ोस मिल करके एक सोसाइटी बनती है। तो मालूम ये हुआ कि फैमिली यानी हमारा घर ये स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी की, यानी बुनियादी इकाई है। अगर ये फाउंडेशन स्टोन साउंड होगा तो सोसाइटी भी स्टेबल और साउंड ही होगी। इसको आप इमेजिन करें इस तरह से कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो समझे कि एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग बनी है ब्लॉक से, और वो एक एक ब्लॉक मेरी, आपकी, हम सबकी फैमिली है। अब आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि अगर एक ब्लॉक भी वीक हो गया तो क्या होगा। जितने ब्लॉक्स वीक होते जाएंगे ऑब्वियसली ये बिल्डिंग जो है ये कोलैप्स हो जाएगी। ठीक, तो इसको कोलैप्स होने से कैसे बचाएंगे? इस्लाम ने घरों की इस्लाह पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। तो हर बिल्डिंग ब्लॉक को हम लोगों को जो है वो इस्लाह करनी होगी उसकी। इसकी मिसाल हमको अहद नबवी के मदनी मुआशरे से मिलती है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हर एक ने अपनी इस्लाह कुरान व हदीस और उसवे रसूल की रोशनी में की और एक आइडियल सोसाइटी वजूद में आई। प्रोफेटिक मॉडल ऑफ आइडियल सोसाइटी इट वाज। एक ऐसी आइडियल सोसाइटी फॉर्म हुई जिसे आज भी सोशियोलॉजी की किताबों में पढ़ाया जाता है। ये वो आदर्श समाज था जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी, उनकी पर्सनालिटी को बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। आए इसको समझते हैं उमर बिन खताब रजी अल्लाह की मिसाल से। एक ताकतवर, लड़ने में माहिर, मजबूत शख्स गुस्से में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकला था। इस्लाम कबूल कर लेते हैं और अपनी तमाम काबिलियतों को इस्लाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। न सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं बल्कि सोसाइटी को भी बेहतर बनाने के लिए अपनी क्वालिटीज को इस्तेमाल किया था उन्होंने। इसलिए हमें भी अपनी काबिलियतों को यूटिलाइज करना होगा, खुद को इम्प्रूव करना होगा, अपने घरों की इस्लाह करनी होगी और इस तरह हमारी सोसाइटी में बदलाव जरूर आएगा जब हर कोई इन स्टेप्स को फॉलो करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी और आपकी मदद करे। लेकिन हम हमारी सोसाइटी में क्या देखते हैं? आप अगर हमारे गली मोहल्लों में निकल जाएं
تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ گالی گلوچ، جھگڑے. حالانکہ اگر قرآن سمجھتے تو جانتے کہ لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے، گالی گلوچ اور بے ادبی والی بات نہیں کرنی ہے. مطلب اسلامک ایڈوکیشن ہم نے حاصل ہی نہیں کیا، اس لیے سوسائٹی میں برائی بڑھتی جا رہی ہے. جبکہ حدیث کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 بہترین طریقے سے جو ہے ہم کو گائیڈ کرتی ہے، سٹیپ وائز گائیڈ کرتی ہے. آپ بہت زیادہ دھیان سے سنیں اس کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرسٹ سٹیپ میں یہاں فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. تو یہ پہلی بات جو ہے یہ کیا ہے؟ بات توحید سے شروع ہوئی اور پرسنل امپرومنٹ کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ اسی آیت میں آگے آیا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. تو یہاں دیکھیں سیکنڈ سٹیپ یعنی کس طرح سے ہم نے امپرومنٹ کرنا ہے، یہ میں سٹیپس بتا رہی ہوں، قرآن سے بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہماری سوسائٹی امپروو کیسے ہوگی. پہلا پرسنل امپرومنٹ، سیکنڈ اپنے پیرنٹس کے بارے میں، فیملی کی بات ہو رہی ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ، ان کی خدمت، ان کی فرما برداری. تیسری سٹیپس میں بتائی گئی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ریلیٹیوز ہے نا، صلہ رحمی کی بات. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رشتے جوڑتے نہیں ہیں، ہم تو توڑتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں. تو اس پوائنٹ پر ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوگا. پھر آگے کہا گیا یتیموں اور مسکینوں سے بھی اچھا سلوک. تو اب سوسائٹی کی بات ہو رہی. پھر کہا گیا لوگوں سے اچھی بھلی باتیں کرنا. تو یہاں اب پھر سوسائٹی کی طرف بات آ رہی ہے کہ ہر ایک سے اچھی بات کرو. ہم تو ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، ہمارا بولنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہاں امپرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم کو؟ بڑھتے ہیں آگے. ایک اور آیت اور اس سے بھی بہت اچھی چیز ہم کو سیکھنے کو ملے گی. یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 165. اس میں کہا گیا ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے اس آیت کو سمجھا؟ اگر سمجھتے تو کیا ہوتا؟ سینٹرل ایکسس آف لو شوڈ بی اللہ. تو اللہ سے محبت اگر ہم کو ہوگی تو باقی سبھی کی محبت بالکل صحیح طریقے سے پروان چڑھے گی. اذان کے لیے بریک لے لیتے ہیں، پھر آگے کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھ رہے تھے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سینٹرل ایکسس آف لو شوڈ بی اللہ. اللہ سے محبت ہوگی تو باقی سبھی کی محبت بالکل صحیح طریقے سے پروان چڑھے گی. اس بات کو سمجھیں جو میں اس آیت کے ذریعے سے بتانا چاہ رہی ہوں. اللہ سے شدید محبت ہمیں پیرنٹس سے محبت اور ان کی عزت کرنا سکھائے گی. اسی طرح اپنے اسپاؤس یعنی ہسبینڈ یا وائف سے محبت و سکون حاصل ہوگا. دوسرے رشتوں کا احترام و عزت اللہ کے فرمان کے مطابق ہی ہوگا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا ہم نے اللہ سے شدید محبت کی؟ نہیں، کیونکہ سمجھا نہیں اس کو. اچھا، اب دوسرا سوال ہے، کیا ہم نے اس کو اپنے بچوں کو سمجھایا؟ نہیں، کیونکہ ہم کو ہی نہیں پتا تھا. کاش ہم نے بتایا ہوتا تو یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والے کلچر سے پاک ہوتا ہمارا معاشرہ. اپنی شریک حیات سے شرعی نکاح کے بعد محبت و سکون حاصل کرنے والا معاشرہ ہوتا ہمارا. حدیث میں آتا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کی جائے. یعنی غیر محرم کون ہوتا ہے؟ ہر وہ پرسن جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے. تو اگر یہ حدیث بتا دی گئی ہوتی ہماری ینگ جنریشن کو کہ غیر محرم کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کی جائے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ میں پھر تیسرا شیطان ہوتا ہے اس میٹنگ میں، تو کیا ہوتا؟ یہ جو ڈیٹنگ کلچر ہمیں ہماری ینگ جنریشن میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ شاید نہ ملتا. ہم دیکھتے ہیں پارکس میں، ریلوے اسٹیشن پہ، ریلوے بریجز پر، سکولز میں، کالجز میں، راستوں پر بے حیائی کرتے، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے، یہ لوگ ہم کو دکھائی نہ دیتے پھر ہماری سوسائٹی میں. آپ دیکھتے ہوں گے ان کو کہ ستر و حجاب کی بھی کوئی پابندی نہیں رکھتے ہیں، جبکہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ستر اور حجاب بتا دیا گیا. اچھا، جب بھی ستر اور حجاب کی بات آتی ہے نا
تو فوراً لڑکی کو سطر پتہ ہونا چاہیے، لڑکی کو حجاب پتہ ہونا چاہیے. لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے لیے سطر کی پابندی نہیں رکھی ہے؟ کیا مرد کے لیے حجاب والی آیت نہیں اتری؟ اپنی نظروں کو نیچی رکھو. فیشن کے نام پر ننگا پن اور فحاشی عام کر دی گئی. اب دیکھیں کہ میں نے ایک لفظ یوز کیا، فحاشی. یہ فحش کیا ہے؟ یہ حیا کی ضد ہے. حیا مینس لجا. ٹھیک، حیا کا مطلب ہوتا ہے موڈیسٹی، ڈیسنسی، نیچرل شائنس، اور اس کی اپوزٹ ہے فحش، جس کا مطلب ہوتا ہے انڈیسنٹ بیہیویئر، اموڈیسٹی، آبسینٹی. یہ حیا جو ہے یہ ایمان سے کتنی زیادہ جڑی ہوئی ہے، میں 3 شارٹ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی. پہلی حدیث، حیا ایمان کی 70 میں سے ایک شاخ ہے. تو آپ سمجھیں کہ دس حیا از، یہ حیا جو ہے یہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی خوبی ہے حیا. تیسری حدیث، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ اس حدیث کی، آخری والی حدیث کی گہرائی کو آپ سمجھیں کہ اگر حیا نہیں ہوگی تو پھر ایمان بھی اٹھا لیا جائے گا، اور اتنا بڑا خسارہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے ساتھ نہیں چاہیں گے انفیکٹ. اچھا، جب ہم سوسائٹی، معاشرے کی بات کرتے ہیں نا، تو یہاں معاملات تو ہوتے ہی ہیں، ٹرانزیکشنز، ڈیلنگ ان ڈے ٹو ڈے لائف. یہ مسلمان کی جو ہے وہ پہچان ہے، معاملات کی درستگی. تو دیکھیں کہ لین دین کے معاملات میں ہم کیسے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہیں چیٹنگ ہو رہی، کہیں کسی کی پراپرٹی ہڑپ کی جا رہی ہے. پھر آپسی تعلقات کو دیکھیں، کیونکہ یہ بھی سوسائٹی میں ہوتے ہی ہیں. یہ کیسے ہیں؟ جھوٹ، چاپلوسی، مکاری، حق مارنا، بالکل عام. جبکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ کا فرمان ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اس کا ایگزامپل ہم کو ملتا ہے مہاجرین اور انصار کی ایک دوسرے سے محبت اور مدد. ٹھیک، یہ آیت آگے کہتی ہے گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو اس آیت کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں سوشل رائٹس کی بات کروں، معاشرتی حقوق کی بات کروں، تو سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 اور 12 بہت 5 امپورٹنٹ پوائنٹس اس میں ہم کو پتہ لگتے ہیں. سب سے پہلی چیز، بہت دھیان سے سنیے گا، خبر کی تحقیق کرو. دیٹ مینس ویریفائی اینی نیوز دیٹ یو ریسیو. ہوتا ہے کیسا؟ ہم تو ویریفائی کرتے ہی نہیں. آج فیک نیوز کی وجہ سے سوسائٹی میں کتنی ہی لنچنگز ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. دوسری چیز جو اس آیت سے ہم سمجھتے ہیں وہ ہے کہ اگر کسی سے ڈس ایگریمنٹ ہو جائے تو صلح کروا دو. ہم کرتے ہیں ایسا نہیں، دو لڑنے والوں میں اور زیادہ آگ لگاتے ہیں. ٹھیک، پھر کہا گیا انصاف کرو. پھر کہا گیا ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، انسلٹ مت کرو، تانے نہ دو. پھر امپورٹنٹ بات آپ سنیں، غیبت نہ کرو. پھر کہا گیا لا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، ڈونٹ اسپائی. بٹ دین ہم عورتوں میں یہ باتیں، تو غیبت کرنا، دوسروں کی تجسس میں رہنا، یہ بہت عام ہے، جبکہ اللہ نے ہم کو منع کیا ہے. تو رک جانا چاہیے نا. ایک اور بہت بڑا مسئلہ میں کہوں گی جو ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ہے روڈ سائڈ رومیوز. آپ کو دکھائی دیتے ہوں گے گلی محلوں میں، کارنرز پہ کھڑے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی صحیح مسلم کی، جس میں راستے کے حقوق بتا دیے گئے. پہلی چیز کہی گئی، نظروں کو نیچی رکھو. اچھا، یہ جو روڈ سائڈ رومیوز بیٹھتے ہیں، کیا یہ حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ گور گور کے دیکھیں آنے جانے والوں کو، اسپیشلی گرلز کو، کمنٹ کریں پھر، رائٹ. اچھا، دوسرا حق بتایا گیا اس حدیث میں، کسی کو تکلیف نہ دو. یہ تکلیف زبان سے بھی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ جھگڑا کیا، کسی کو جو ہے وہ گالی دے دی. پھر ہاتھ سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. پھر گاڑی سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اب دیکھیں ہمارے گلی محلوں میں گاڑیاں کیسے پارک کرتے ہیں، کبھی دھیان رکھتے ہیں ہم؟ اگر یہ حدیث پڑھی ہوتی تو ہم دھیان رکھتے نا، الٹی پلٹی گاڑی پارک کرتے، پھر نہیں کرتے. اچھا، گلی محلوں میں اور ایک چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ ہے پان اور گٹکے کی تھوک. ملتی ہے یا نہیں؟ کیا اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ پھر کہا گیا اچھی بات کا حکم دو اور برائی سے روکو. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو مجھے پتا ہو نا کہ اچھی بات کیا ہے، نیکی کی بات کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے. جب مجھ کو پتا ہوگا تبھی میں دوسروں کو بتا پاؤں گی. تو آپ نے تو سن لیا، میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ راستے کے حقوق ہیں.
تو اگر آپ کا لاڈلا گڈو روڈ سائڈ رومیوز ہے تو آپ کوشش کریں کہ اب سے وہ وہاں جا کر نہ بیٹھے. پھر وہی ایک امپورٹنٹ چیز کہ حلال کے لیے محنت ہو، حرام سے بچا جائے. سود، شراب، جوا یہ سب حرام ہے اور اس سے پریشانیاں ہی آتی ہیں. مثال دوں گی میں، مدینے میں شراب گلیوں میں بہہ نکلی، بہا دی گئی. جب شراب کو حرام قرار دیا گیا تو یہ تھا کوئک ایکشن صحابہ اکرام کا کہ اللہ کا حکم آیا تو بس شراب جو بھی گھر میں رکھی ہوئی تھی نا اس کو بہا دیا گیا. کیا اس طرح کا کوئک ایکشن کوئی قرآن کی آیت یا حدیث سننے کے بعد ہم کرتے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے، اگر نہیں کرتے تو کرنے کی ضرورت ہے. پھر نیکسٹ جو ٹاپک میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ دھیان دیں وہ ہے اوبلیگیشنز ٹو پیپل، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس حالت میں کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. پھر اس کی نیکیاں تمام مظلوموں میں بانٹی جائیں گی اور اگر بانٹتے بانٹتے نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور ستائے ہوئے لوگ بھی باقی ہوں گے تو ان ستائے ہوئے لوگوں کے گناہ اس آدمی کے حساب کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں سیریسنس کو سمجھیں اس حدیث کی. اچھا اب یہ ستائے ہوئے لوگ آپ کو کیا لگ رہا ہے ایسے ہی کوئی آ جائے گا؟ آپ دھیان دیں یہاں پر یہ ستائے ہوئے لوگوں میں پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ان کا حق مارا ہوگا، ان سے بدتمیزی کی ہوگی، کہ اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، شوہر یا بیوی ہو سکتی ہے، دوست ہو سکتے ہیں، سوسائٹی میں رہنے والے ہو سکتے ہیں، پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان حقوق کو ہم کو جاننا ہوگا اور پھر ادا بھی کرنا ہوگا. اگر یہ رائٹس کو ہم نے ٹھیک طرح سے ان حقوق کو ادا نہیں کیا تو ہماری پکڑ ہوگی. پھر وہیں اگر میں ایک امپورٹنٹ رائٹ جس کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گی وہ ہے پڑوسی کا حق. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھاتا ہو جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو. یاد رہے کہ یہ پڑوسی مسلم یا نان مسلم جو بھی ہے، اگر پڑوسی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو اس حدیث کے مطابق آپ مومن نہیں ہیں. جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو. تکلیف تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ تکلیف کیا کیا ہو سکتی ہے، یعنی اس طرح کے بد اخلاق سے ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں. مورالٹی اور مینرز کو سیکھنا ہوگا ہم کو قرآن اور حدیث سے. افسوس کہ آج ہم اپنی سوسائٹی میں حقوق العباد پر دھیان ہی نہیں دیتے. کیا قیامت کے حساب کتاب کے بارے میں اتنی غفلت صحیح ہے ہماری؟ جہاں تک جو بات ہم اخلاق کی کر رہے تھے، اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہے. تو آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے. قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سب سے بھاری چیز ہوگی. یعنی قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو تولیں گے تو اخلاق حسنہ یعنی کہ مسکرا کر ملنا، بھلائی کرنا، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، یہ سب سے بھاری چیز ہوگی. وہیں اس حدیث میں آگے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو ان دونوں چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، بے حیائی کو بھی اور بد زبانی کو بھی. تو شوڈ سی آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں. آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور وہ ہے صفائی کا. صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا. صفائی ایمان کا جز ہے، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. وہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ صاف ستھرے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اچھا اب ہماری سوسائٹی میں صفائی کا کیا حال ہے یہ آپ سب جانتے ہی ہیں، ہے نا؟ نہ خود کے جسم کی صفائی کا خیال، نہ کپڑوں کا دھیان، نہ گھر کی صفائی کا دھیان. بلڈنگ کے کوریڈور تو جیسے ڈسٹ بنس، راستے میں گندگی، کھلے ہوئے گٹر، گندگی، بدبو. لفٹ ہو یا بلڈنگ یا پھر راستے، پان اور گٹکے سے رنگین رنگین رنگین. منہ سے آتی بدبو، سڑے ہوئے لال پیلے ٹوٹے ہوئے دانت. یہ ہے آدھا ایمان، یہ صفائی ہے ہماری. اچھا تقریر تو بہت ہو گئی جی. یہ تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ نالج ملتی ہے، لیکن عمل کا کیا ہوگا؟ لیکچرز کین گیو تھیوریٹیکل نالج بٹ وی نیڈ ٹو بی پریکٹیکل. کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہر بات ہم کو بتائی. سو what should be our action plan?
سب سے پہلے تو اسلامک سوسائٹی میں ہمارا رول پلے کیا ہے یہ ہم کو جاننا ہوگا، ہماری رسپانسبلٹیز کو جاننا ہوگا. The moment you take responsibility for your life, it is the moment you can change your life. So, accept your responsibility. حدیث میں آتا ہے کہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال ہوگا، یعنی سوسائٹی کے ہر ممبر سے پوچھا جائے گا، چاہے وہ ممبر مرد ہے یا عورت، چاہے بادشاہ ہے یا نوکر، شوہر ہے یا بیوی، ہر ایک سے سوال ہوگا. اچھا بیوی سے کیا، عورت سے کیا پوچھا جائے گا؟ اسی حدیث میں آگے آتا ہے عورت سے اس کے شوہر کے گھر کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے پوچھے گا کہ شوہر کے گھر میں کیا کیا، جو بچے تھے پیرنٹنگ، تربیت کیسی کی. ٹھیک، تو اس کے لیے ہم کو سیلف ایویلویشن کرنا ہوگا، خود احتسابی اپنا حساب کریں اور یہ دیکھیں کہ میں قرآن اور حدیث کے مطابق کہاں ہوں، کیا میں ذمہ دار ہوں، ایم آئی ریسپانسبل، میرا اپنی فیملی کی ویل بینگ میں کیا کنٹریبیوشن ہے، واٹ آئی ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا سوسائٹی، ایم آئی بینیفیشیل ٹو دا سوسائٹی. اگر اس طرح کا سیلف ایویلویشن ہر گھر میں ہوگا تو ہر گھر کی اصلاح ہوگی اور پوری سوسائٹی ایک آئیڈیل سوسائٹی بن جائے گی. آئیے آج ہم یہاں مل کر یہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم اپنا وقت نکال کر قرآن و حدیث کی لائٹ میں اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں گے، فیملی کے ہر ممبر کو بھی پولائٹ وے میں کریکٹ کریں گے، سوسائٹی کے ممبرس کے لیے ہیلپ فل رہیں گے، سوسائٹی کے لیے پرابلمٹک بالکل بھی نہیں رہیں گے، اور ہر ایک اس طرح اپنا رول پلے کرے گا تو انشاءاللہ ایک آئیڈیل سوسائٹی، ایک آدرش سماج ہم بنا لیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رسپانسبل بنائے، ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے والا بنائے اور سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل بنائے. آمین. والسلام علیکم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ پھر آج جو ہم نے سنے اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. اس آپ کو معلوم ہے فلم انڈسٹری کے بعد آڈیشن کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں کی لائن لگی رہتی ہے کہ ایک میرا شاٹ ہو جائے، ایک میرا آڈیشن ہو جائے. ایسی دنیا سے نکل کر محترمہ سید ثنا خان صاحبہ آئی ہیں تو واقعی میں وہ قابل تعریف ہے. وہ جس کے لہجے میں پھول کرتے ہیں، سنا ہے شہر بمرہ میں ایسا بھی جادوگر آیا ہے. آپ کوئی چانس نہیں، 7 بجے کا ٹائم تھا، 1.25 گھنٹہ لیٹ ہو. یہ کیا نماز ہو رہی ہے؟ جب میں نے میرا پہلا توبہ کرنے کے بعد جب میں نے میرا پہلا پوسٹ ڈالا تھا تم خیرہ امتی اخرجت للناس والا،
मुझे नीचे लिख के आया था पहला कमेंट, अरे वाह! ये ज़ालिमा तो आलिमा निकली।